بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ عظیم نعمت۔ ایک روز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی ابو خالد کابلی آپ کے گھر حاضر ہوئے۔ حضرت نے ان کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ بابرکت دسترخوان بچھا۔ امام نے ابو خالد کو دسترخوان پر آنے کی دعوت دی۔ آپ خود دسترخوان کے دوسرے کنارے پر تشریف فرما ہوئے۔ خوش مزہ اور مرغوب کھانے مہیا کیے گئے تھے۔ کھانا کھا لینے کے بعد امام نے ابو خالد سے پوچھا، کھانا کیسا تھا؟ کیا تم اس سے راضی ہوئے؟ ابو خالد نے، جو کہ امام باقر کی لطف اور بزرگی سے پہلے ہی شرمندہ تھا، عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، آج تک اس سے پاکیزہ اور خوش مزہ کھانا نہیں کھایا، لیکن یہ کھانا کھا کر اس آیت کی طرف متوجہ ہوا ہوں کہ جس میں ہے کہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق ضرور باز پرس کی جائے گی۔ امام باقر نے فرمایا، اس آیت کے بارے میں جو تم نے پڑھی ہے، جس طرح سے تم سوچتے ہو ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا اس سے کہیں بڑا اور بخشنے والا ہے کہ اپنے بندوں سے اپنی ان نعمات کے بارے میں جو انہیں عطا کی اور وہ ان کے اختیار میں ہیں سوال کرے اور ان پر احسان جتائے۔ یہ کام حتیٰ کہ خدا کے بندوں کے لیے بھی شائستہ نہیں ہے، نہ کہ خدا کی ذات کے لیے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ ابو خالد نے پوچھا، اے میرے مولا، پھر اس آیت سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ہم اہل بیت کی ولایت کی نعمت، جس پر آپ لوگ معتقد ہیں، کے بارے میں تمام لوگوں سے سوال کرے گا۔ ابو خالد امام علیہ السلام کی اس توضیح کو سننے کے بعد متوجہ ہوا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، اور اس نے دل میں خدا کا اس نعمت یعنی اہل بیت رسول کی ولایت پر خدا کا شکر ادا کیا۔